الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين أحباب الكرام आज वड्डी ईद का दिन है और इस विच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई खास काम किए और इन्हें तो पहले इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक खास काम किया जिहड़ा अल्लाह को पसंद आया और उसने विच काफ़ी हिस्सा है तौहीद ना। तौहीद ना ये माना कि अल्लाह ताला नाल इंसान ना ऐसा ताल्लुक होए जो कम भी करे उसनी रजा मकसूद होए। और शैतान ने जदों भी किसी नाल मुकाबला किया नबी नाल उसने हमेशा इंसान इस रस्ते तो हटाने की कोशिश की कि तौहीद ने रस्ते ने विच कुछ ना कुछ इस तरीके नाल चीज़ां दाखिल कर दे ताकि लोगों ने एतकाद खराब हो जाए और उन्होंने जो मौत आए तो तौहीद ते ना हो। इस वास्ते मैंने आयत जी मैं पढ़ी है सारी आयत नहीं तशरीह के टाइम इतना ना हो सी। इस्माईल अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम दो इस गल ते इकट्ठे हो गए
کہ واقعی یہ اللہ نے حکم ہے ابراہیم علیہ السلام سے کہ تو اپنے بچے ہم میرے حکم دی وجہ نال ذبح کر دے۔ جدو یہ گل ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچے کی آزمائش سے فنظر ماذا ترى، اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہ اچھا دیکھ میں خواب آئی، اور انبیاء علیہ السلام نے خواب تو وہی ہوئی ہے کہ میں اپنے بچے ذبح کر رہے ہیں، اسماعیل تیرا کی خیال ہے؟ مشورہ نہیں کر رہے، آزمائش۔ تو انہوں بڑا عجیب جواب دیتا، کاش کہ یہ چیز ساڑھے وچ آ ونجے۔ انہوں نے کیا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان او کام کر جس نے تو دا حکم کیتا گیا۔ ہوں ایسا کتنے حکم اللہ نے کیتے، نماز پڑھو، لوگوں نے ظلم نہ کرو، لوگوں نے حقوق نہ دباؤ، لیکن ایسا نہیں، اس طرح خوالی بہت کاٹی جا رہی۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے کم شروع کی تھا، فلما اسلم وتلہ للجبین، یہ کو دوڑے متفق ہو گئے تو اسماعیل علیہ السلام لٹایا منہ نے پار، منہ نے تلے ہوئے گاٹا ہوتے ہوئے تاکہ جائے نا کہ تو رحمی نہ آوان جی ابے۔ اس صورتحال جو ہے نا پکچر جاری سی، اس صورت نے ناگہاں اللہ تعالیٰ نے ایک دمبا بھیج دیتا، اسماعیل علیہ السلام ذبح نہ ہوئے، لیکن جس وہ دمبا بھیجا تو پہلا کلام جبرائیل نے کیتا، علماء لکھ لیں کہ انہوں نے کیا لا الہ الا اللہ، خوشی نہ اظہار کیتا۔ تکبیرہ ہیں نا آج، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیرہ شروع عرفات میں دن تو اگرچہ کوئی آدمی چاہے تو 10 دن پورے تکبیرہ کر سکنا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے جدو کیا اللہ اکبر خوشی نہ اظہار کی تھا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیتا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، توحید۔ اور اسماعیل علیہ السلام نے جدو سنا تو انہوں نے کیا وللہ الحمد۔ عرض کرنا تھی توحید، اس قربانی نے پیچھے توحید ایک ایشو ہے، اور یہ بہت ہی ضروری ایشو ہے۔ شیطان جدو آنا ہے تو سب تو پہلے کوشش کرنا ہے کہ آدمی ہے اس توحید نے رسے تو ہٹا کے یا بدعت وچ پا دے یا شرک وچ پا دے، اور دھوڑیاں چیزاں علماء نے بڑا خیال کیا۔ ساڑھے بزرگاں نے اساں جو کچھ سکھایا وہ تھوڑی دیر میں عرض کرنے والا کہ کس طریقے نال انہوں نے توحید نے خیال رکھا ہر چیز نے وچ۔ ایک دن میرے استاد مولانا محمد حسن صاحب اور میں جا رہے ہیں اس قبرستان میں، اسی تھوڑے اگے گئے تو ایک بڈھی قبر نے ہوتے ڈیوا پہ لا رہی ہے، تو میں اسے آکو ایک بستے ڈیوے کیوں لانی، وہاں کہنے لگی جول تو نواں مولوی کوئی اٹھائیں۔ میں کہ شیخ الحدیث صاحب نے پوتے مولانا محمد حسن صاحب انہوں نے کہنے ایک بستے اگر یہ تو صدقہ کرنے میں تو اس میت تو ایسے ثواب ہوئے سی۔ کہنے لگی اچھا جی میں نہیں سہتیا۔ خیر بہرحال جو ہے نا انہوں نے اس عورت نے انہوں نے گل سنی، اور بہت بڑا کارنامہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر تے جا رہے ہیں، ایک عورت بیٹھی ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ کیوں انج بیکار بیٹھی ہیں تو جو ہے نا چھپر پا گئے،
تو اس نے کیا الہی کہانی پرے ہو میرے کو دور ہو تو نہ کیا پتہ ہے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے تو ایک آدمی نے اس سے کہا ہے بڑھیے تجھے پتہ ہے یہ کس نال گل کر رہی ہے یا نہیں؟ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن. آئی جی آئی تو کچھ بواب جا نہیں ہے ادھر کچھ ایسا آدمی پیرادار تو ہے نہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو سیانتا نہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اول والا میں جڑا صبر ہے نا اس میں بہت بڑا ثواب ہے. تو بدعات شیطان ہمیشہ نکالنا ہی رہنا اور بدعات میں ذریعے آدمی توحید میں رستے تو دور کرنا ہی رہنا. اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے نہ دوسرے مذہب بھی توحیدی ہے. اگر پوپ دیکھو نا تو وہ کہنے لو مسلمانوں کا مذہب جو ہے نا یہ ابراہیمی مذہب ہے. اس وجہ سے قرآن کریم نے جگہ جگہ ہی کیتا وما کان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے جو نہیں سن. تسی حیران رہے سو کہ کس طریقے نال شیطان کام کر رہے. جس کو سعودی حکومت آئی نا تو سعودی حکومت تو پہلے جنت البقیع وچ حضرت حسن تے بھی ایک گنبد تھی, حضرت عثمان تے بھی ایک گنبد تھی, امہات المومنین رضی اللہ عنہم انہوں نے بھی گنبد چڑھے سن. ساری قبریں پکیاں سن. تو انہوں نے علماء بیٹھے تو انہوں نے کیا کیسی کیا کریے ہوں تو جی سمجھتے ہیں کہ جان چھڑا لی قبر پکی کر لی پھر آنا ہے نہیں چلو ٹھیک ہے. تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیتا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تابعی احنن علی عباسکا علی ما عباسنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو اس کام تے نہ بھیجا جس مہم تے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا سی. بھیجو نا جی. کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا علی جل نکلنا کتنے بھی کچھ پکچر دیکھیں صورت دیکھتے ہیں اسے مٹا دے, کوئی بھی اونچی قبر دیکھیں اسے مٹا دے, بس اتنا چھوڑ بالش ایک گیٹ یا اتنی کوئی قبر جہاں اونچی چھوڑ اور سارے مٹا دے. تو علماء نے اس سے بحث کی تھی حدیث سے بھئی جنت بقیع ہوئی جتنی قبراں بنی ہیں یہ حدیث نے مخالف. بھئی پھر علاج کیا کریے کیوں لگو پانو. تو جڑا آدمی گئے جنت بقیع ہیں اس وقت اس نے ایک قبر بھی پکی نہیں لیکن یہ ساریاں قبراں پکی ہیں. حکومت نے اہتمام کر کے ساریاں قبراں پن کے تے کچیاں کر دی. ہون واری آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنبد نہیں. تو گنبد نہیں جدو باری آئی تو انہیں پتا سی کہ لوگ اٹھوے سن ساڑھے خلاف. اس وجہ سے انہوں نے اخبار بھی اشتہار دیتا کہ ایسی جا رہے ہیں اس گنبد توڑ رہے ہیں اور کسی عالم کو کوئی شرعی دلیل ہے تو وہ ساڑھے نہ لان کے باس کر سکتے ہیں. اس اس وقت پاکستان نہیں بنا سی. تو ترے علماء ہندوستان تو گئے کہ اسی باس کرنا چاہتے ہیں اس مسئلے کہ تسی گنبد نہیں بن سکتے. علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے پاکستان نے جھنڈا ادھر کھڑا کیتا سی اور مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد علی جوہر صاحب اترا علماء نے جواب دیتا کہ ہاں اسی اس مسئلے سے بات کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنبد بڑھانا ایک اچھی گل نہیں سی لیکن بن گئے تو ہون پھر جانا ایسا ٹانا یہ ٹھیک نہیں. تو جڑا سعودی نا اصل بانی عبدالعزیز کنگ ہے وہ بھی عالم سے علماء نے مجمع بیٹھ گیا. سعودی علماء نے حدیث پڑھی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جتھے جاؤ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ وہاں بھیجا بھائی جا جتنے اچھی قبر ہو سا پان دے اور جتنے اس طریقے نال گنبد وغیرہ ان سارے پان دے اور تسی علماء آنے ہو کہ اور قبریں تو ٹھیک ہے پان دیتیاں اور حدیث نے تاحت آنین لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنبد اس لیے تاحت نہیں آ رہا وجہ کہ علماء کہہ رہے ہیں کہ جدو اسا پانسو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تکلیف اس انہوں نے کہا یہ تو کوئی دلیل نہیں دلیل اس وجہ سے نہیں کہ ایک پاس رسول اللہ نہ امر ہے اور تسی اپنے آپ کو گل جو ہے نا ذہن اور قیاس کر کے گل کرنے ہو یہ گل کو یہ وزنی ہے نہیں شریعت نے مو آگے حدیث نے مو آگے تو حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں ساڑھے کو کبھی دلیل ہے کہ نبی نہیں قبراں پھر نہیں پن سکنے انہیں کیا اچھا کہ دلیل ہے توڑے کو انہیں کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فلسطین پہ حکومت کی تھی اور جس کو حکومت سی صحابہ اکرام نہیں فلسطین تے ابراہیم علیہ السلام نے قبر پکی سی اور انہوں نے اسا نہیں پنا اس وجہ سے نبی نے قبرہ نے متعلق کی حدیث نہیں بلکہ یہ حدیث متعلق ہے دوسرے لوگوں نے متعلق تو انہوں نے علماء نے ایکسپٹ کی تھا بادشاہ نے ایکسپٹ کی تھا اور اس وقت گنبد جو موجود ہے ساڑھے علماء نے کاوش اور محنت نال اور مباحث نال اور مناظر نال آج تک وہ گنبد موجود ہے اس پان نہیں سکتا عرض کر رہے سن شیطان آن کے نہ پٹی پڑھا رہے اگر دیکھو نا قبرستان نال میرے حال ساڑھا جڑا پرانا قبرستان ہے اس میں 100 سال ہو چکا اقتصادی طور پہ بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے کہ اگر دنیاوی لحاظ نال عقلی لحاظ نال بھی دیکھ جاوے تو قبر اب پکا نہیں ہونا چاہیے کیوں کہنے لگے کہ اول تو لے کے آج تک جڑے لوگ مرن اگر وہ ساریاں قبراں پکیاں ہون تو اس کو ساری دنیا تے 100 قبر اتنے تلے آ چکی ہوئے ہیں اتنے آدمی مر چکے اس سے شریعت نہ نظام فنا نہ جیسے آدمی فنا سن اسی وجہ سے قبر بھی فنا نہ مکان ہے 100 سال ہو گیا دوسری قبر بنا اور اس تو آگے دیکھو کہ شیطان کس طریقے نال آدمی ہے جانا اتنے ہوتے کرنا ہے ایک بڑی خاص گل ہے ساڑھے بزرگوں نے ایک سلسلہ چلا آ رہے جاؤ دیکھو قبر کچی ہے والد صاحب نے بھی قبر کچی ہے تو اپنے بزرگوں نے متعلق میں تو قصہ سنا کہ توحید نہ بڑا خیال رکھنے کہ شیطان بدعات نے وچ پا دینا آدمی پھر ادھروں شرک نے وچ پا دینا ساڑھے شیخ العزیز صاحب نے لڑکے سن مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ انگلینڈ میں سن تو انگلینڈ میں جدو آئے نا تو انہوں نے دیکھا کہ مریدین جو ہے نا افغانستان چو آ رہے ہیں پشور چو آ رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں زیارتوں سے تو مولانا ابراہیم صاحب چونکہ تھے سن یہ چھوٹے ہیں وہ بڑے ہیں تو میں ادھر سن مسجد طالب علم سے میں 10 سال اس مسجد رہا بڑی مسجد طالب علم کہنے لگے ابراہیم گل سنو یار مرید آنے نے بڑے تو بعض وقت بارش ہونی ہے اور جب بارش ہونی ہے نا تو وہ مرید آن کے قبر تے کوئی فاتحہ صحیح نہیں پڑھ سکنا کھڑا صحیح نہیں ہو سکنا میرا ایک خیال ہے کہ ایسی چھپری جی بنا دی ہوئی ہے اور اس وجہ سے گل کر رہے ہیں کل قدر اگر ساڑھے بزرگوں کی نسل وچ کچھ ادھر ادھر ہوون گے تو یاد رکھو بزرگوں نے اقوال انہاں پیچھے نہیں چلنا اسے ان پیچھے چلنا تو ابراہیم صاحب نے کیا نہیں کوئی لوڑ نہیں مولانا ابراہیم صاحب جو ہے نا ناراض ہو گئے وہ تو میرے کو نکلا تے تم آخنے کوئی لوڑ نہیں گرما گرم ہو گئی
بعد مولانا فردین صاحب کہنے لگے حافظہ کوئی میں گل پڑھی کیتی ہے؟ میں کہ تسا یہ نہیں پوچھا کہ انہوں نے نہ کیوں کیتی؟ کہنے لگے جا ون کے پوچھ کیا. تو میں آیا ابراہیم جی کو میں عرض کی تھی حضرت وہ جو ہے نا اتنے جا مسئلہ چلا مسجد چو مولانا فردین صاحب نے یہ رائے سی کہ کیوں نہ وہ ایک چھپری بنا دیجیے تاکہ آنے والے آدمیاں تھوڑی آسانی ہو. جو بارش ہوئے دوسرا تیسرا ایک آدمی افغانستان چل کے آیا ہے زیارت کرنے واسطے تو وہ تھوڑی دیر ٹھہر سکے قبراں تے ایک چھپری جی پا دیجیے بارش کو امن ہو ونجے. اور تسا نے کہا نہیں. کہنے لگے حافظہ گل سن یہ جتنے ادھر بدعتاں شروع نہ تے گمڑ بدے ہوئے بزرگاں نے نہیں بدے. بس اسی طریقے نال کسی نے مصلحت میں تحت کچھ کام کیتا لوگ سمجھے انہوں کو پیسے نہیں انہوں نے اتنے گمبٹ بنا دیتے. انہوں نے اولاد وچ جہل لوگ آئے انہوں نے پیسے کمانے ویسے ادھر ٹول تو توریاں اور جو ہے نا یہ شروع کر دیتے. اصلی اولاد ہی ساڑھے کو گارنٹی ہے سارے علماء پیدا ہو سن. کل ساڑھی اولاد چ بھی کوئی جاہل نکلا دے ادھر جانا گمبٹ چاڑ کے بیوے سی اور مریدہ کو پیسے لینے ویسے ٹولکیاں ترتریاں شروع ہوئے. میں اس وجہ سے نہ کیتی ہے کہ شریعت میں قاعدہ دفع ضرر اولا من جلب النفع نقصان دور کرنا یہ بہت اچھا ہے. اس کو کہ کوئی نفع بھی ہو جائے من کوئی کام بندہ کرنا ہے اسے کوئی نفع بھی ہے تو اسے نقصان بھی ہے تو اس نفع چھوڑے اور نقصان دور کرے. اس شریعت میں قاعدہ ہے. اس وجہ سے میں یہ کہا ہے کہ یہ چھپری چھپری نے کوئی ضرورت نہیں. یہ ایسا چھپری پاساں تو ساڑھے اولاد اگر جاہل نکلے وہ ادھر مکان بنا دے سن تو مکان بن گیا تو اتنے ٹولکیاں ترتریاں شروع ہے سن اور پھر جو ہے نا وہ جاہل بھی سن وہ کم کر سن نہیں تھے بیوہ سن اور جو ہے نا اس طریقے نال بدعات شرک جڑے پہلے شروع ہوئے اسی طریقے نال ادھر بھی شروع ہوئے. تو میں جدھر واپس آیا تو مولانا فردین صاحب نے کہا اچھا بھائی جناب کیا جواب ملا؟ میں کہا اس طریقے نال رہا ہے. پھر کہنے لگے ہاں گل تو اس نے بڑی درست ہے. چلو دیگری آسن تو میں معافی مانگ لے تھی جی جائے نا تھوڑی تیزی ہو گئی. عرض ہی کر رہے تھا کہ ساڑھے بزرگوں نے ایک لائن ہے اور صاف شفاف انہوں نے لائن اصل کھینچ کی دیتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے لیکن کل انہوں نے اولاد بھی کچھ آونا ہے اور اس طریقے نال قبر تے بیونا ہے اور اس طریقے نال ٹولکیاں ترتریاں شروع کر دینا ہے. لوگ اکثر او جی بزرگوں نے اولاد ہے نا ہاں ٹھیک ہے تو یوں ہی کر دینا. نہیں بزرگوں نے کہہ دیتا اے ساڑا کام نہ ہے اور نہ اسے فالو کرنا ہے. توحید فالو کرو اور توحید دے کہ اللہ واسے ساری چیز اللہ نال کسی نے شریک نہیں ٹھہرانا نہ قبراں پوجا کرنا ہے نہ پوجا پاٹ نہیں کوئی صورت بنانی ہے نہ انہیں مننا ہے. یہ صورت حال ہے اساں اس طریقے نال اپنے بزرگاں نے پڑھایا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جدو ابراہیم علیہ السلام نے کوشش کی تھی کہ ذبح کرے اسماعیل علیہ السلام تو جبرائیل علیہ السلام نے تکبیر پڑھی اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھیے مظاہرہ اللہ اکبر نہ جدو عرفات میں دن آیا ہے. اگرچہ علماء نے تو پہلے بھی لکھا کہ ابو حضرت ابن عباس رضی تعالیٰ بازار میں جانے سن جدو 10ویں شروع ہوئے نا سی ذی الحج تو بازار کرنے سن اللہ اکبر بازار سارے لوگ شروع ہوئے سن اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اظہار توحید. اور جو ہے نا آجتے دیکھو ادھر بھی اظہار توحید. کیوں؟ شیطان سارا سال یہ محنت کرنا ہے کہ کسی طریقے نال اس نے عقیدے نے کچھ نہ کوئی خرابی پائی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سال بعد حج تو پہلے حج نے ایام جو یا عرفات شروع ہونا ہے ہر مسجد ہر جگہ یہ آواز آ رہی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور ایک خوشی سی خوشی نے اظہار کیا ہوا
جبرائیل علیہ السلام نے جدو دیکھا کہ وہ اسماعیل ذبح کر رہے ہیں اور ایک دمبا آ گیا اس نے جگہ وچ، تو خوشی نہیں وجہ نال جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اے الفاظ شروع کیتے، اللہ اکبر، اللہ نے بڑھائی پردے کر رہے سن کہ عید نہ دن نے، اور اس اللہ نے بڑھائی کرنی بہت ہی اہم ہے۔ میرا خیال ٹائم بھی قریب ہو گئے ہیں 5 منٹ، نالی نال جو ہے نا انتظامی معاملات بھی ہیں۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے جب سنا جبرائیل علیہ السلام کو اللہ اکبر اللہ اکبر، تو انہوں نے توحید نے اظہار کی، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کوئی الہ نہیں۔ اور یہ اظہار جو ہے نا اسی آج سنت ابراہیمی زندہ کر رہے ہیں تکبیراں وچ بھی، اور اپنے عقیدے نہ اظہار بھی کر رہے ہیں۔ یہ ایک تا عقیدہ ہے، ایک عمل ہے، دوسرا ہے کہ قربانی اسی کر رہے ہیں اللہ واسے۔ اس واسے یہودی اور نصرانی نے آخر اسی ابراہیم علیہ السلام نے دین تے وہاں اسی ہنے نا دیکھو نا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ نے وچ کے گیتا جمرات شیطان نے کنکریاں ماریاں قربانی کی تھی۔ یہ کون؟ یہ تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید پھیلائی اور توحید ویسے مارا کھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کیتا کہ جہاں تک کہ سارے لوگ مکے والے کہنے کہ یہ صادق اور امین ہے، تو رسول اللہ نے ایک دن اکٹھا کیتا سارے، قرآن کریم ایک آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داراں ذرا ڈرا۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، فرمایا اچھا یہ دسو، تو میں یہ کہنا کہ جو ہے نا پہاڑ نے پیچھے ایک دشمن آ رہے ہیں تو اسی تسلیم کر سو یا نہیں؟ وہاں لگا بالکل تو کدی جھوٹ تا بولا ہی نہیں، تو سچے ہیں، بالکل سچے ہیں۔ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اچھا پھر آگو نا لا الہ الا اللہ بس کامیاب ہو گئے سو۔ انہوں نے چچا سی نا، انہوں نے غصہ کیتا، الہذا جماعتنا تبلک، وہ اس وجہ نالا سا جمع کیتے تو ہلاک ہو۔ ابو لہب ایک چچا سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب تو مشکل کام ہونا ہے کہ جس کو توحید یا اچھا کام تسی کرو نا، تو گھر والے جس کو خلاف اٹھو جو نہ تو مشکل ترین مسئلہ یہ ہونا ہے اس کو آدمی ہنسے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں پہلے کون اٹھے؟ انہوں نے رشتہ دار۔ ابراہیم علیہ السلام نے خلاف اٹھا، انہوں نے ابا کہنے لگے لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِ مَلِيًّا یا ابراہیم، ابراہیم اگر توحید نہ بیان تو نے نہ چھوڑا، ہر جگہ تو یہ ذکر کرنے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اگر بیان تو نے نہ چھوڑا تو دا اسی بالکل چھوڑ دے سا، ہمیشہ ہمیشہ بس کروں کٹ دے سا۔ ابراہیم علیہ السلام آئے تمکی دیتی جائے نا گھر والے آنے، کس بنا پر؟ توحید تے۔ آج کل ساڑی لڑائی پٹی ویسے تو اسی، ساڑی لڑائی مال ویسے تو اسی، عورتوں ویسے تو اسی، دنیا نے ہر شئی ویسے لڑائی برداشت کر سی ہے، سوائے اس میں کہ کوئی دین ویسے مصیبت آ جائے تو کوئی آدمی تیار کر سی، یا کوئی آدمی نہ سمجھتی الحمدللہ میں تو نبی نہ وارث ہیں، اس وجہ نال میں مصیبت دین نی وجہ نال اٹھانی پڑی کہ انبیاء علیہ السلام نے جتنی مصیبتیں اٹھائیاں مطمع نظر انہوں نے یہ سی کہ دین ہے اور دین کی وجہ نہ سی۔ تو حضرات اکرام یہ جو ہے نا ساڑھے بزرگوں نے طریقہ کار میں تو دسا ہے، آج توحید نے اشاعت نہ دینے، توحید نے اظہار نہ دینے کہ ساڑھا عقیدہ یہ ہے کہ خدا ہے کہ تو اس نے دوسرا کوئی ساجی شریک کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ ساری قدرت رکھنا ہے تو دوسرا کچھ اجر بندہ نہیں جڑی کوئی ساریاں قدرتاں رکھنا ہے کہ اصلا وہ سب کچھ دے سکے یا سب کچھ گن سکے یا مار سکے یا زندگی دے سکے،
یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے قدرت وچ اور یہ ساڈے بزرگاں پڑھایا ادھر اور اسی تے انہوں نے تاریخ ہے اور اسی تے انہوں نے زندگی رہی اور اسی تے انہوں نے موت رہی اسی بھی یہ دعا کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی تے اسا زندہ رکھے اور اسی تے اسا موت دے. تو میرا خیال ہے ٹائم جو ہے نا 46 منٹ ہو گئے اسا نے کچھ تھوڑا چندہ بھی کرنا ہے تو اس بارے جو ہے نا تھوڑا صفحہ ذرا آگے آؤں ساتھی پچھوں بھی آگے سب